انور صاحب، تحریک انصاف اپنے لیگل رائٹس کو استعمال کرنا اگر جانتی تو آج ان کے لیے یہ نوبت نہ آتی، لیکن ابھی بھی وہ کلیم تو کر رہے ہیں کہ وہ صرف F9 کی حد تک جلسہ کریں گے، اور حسن صاحب نے کہا کہ اس کے دھرنے میں کنورٹ ہونے کے کوئی چانسز بھی نہیں ہے. تو پھر انتظامیہ کو کس بات کا خوف ہے؟ کرنے دیں ان کو جلسہ، ایک جلسہ ہی آئے گا اور ہجوم، اور چلے جائیں گے واپس اپنے گھروں کو. دیکھیے سلمہ، پاکستان تحریک انصاف میں دو آرا پائی جاتی ہیں. مبینہ انتخابی دھاندلیوں سے متعلق جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ لیگل فورم پر ریمیڈی حاصل کریں اور پارلیمان کے اندر جو ہے وہ اپنی آواز کو بلند کریں، جبکہ شیر افضل مروت جو ہیں انہوں نے کہا کہ وہ انتخابات سے قبل جو ان کی جارحانہ سیاست تھی اور طرز عمل تھا، اس سے پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات میں فائدہ حاصل ہوا ہے. یہ دو آرا کی بنیاد پر ایک تو پارٹی میں تقسیم ہے، رفت پائی جاتی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر انتظامیہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو F9 میں جلسہ کرنے کی اجازت دے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن انتظامیہ یہ سمجھتی ہے، گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ ایک زیادہ کراؤڈ اکٹھا کر لیں گے. چلیے لیٹس سپوز اگر وہ کراؤڈ اکٹھا بھی کر لیں تو مجھے بتائیں کہ کیا ان کا یہ آئینی حق نہیں کہ وہ پرامن انتخابات کریں؟ اگر آپ کسی ایک سیاسی جماعت کو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان تحریک انصاف، کسی بھی ایک سیاسی جماعت کو غیر آئینی طریقے سے یا ریاستی اداروں کے جبر کی وجہ سے دبائیں گے، پریس کریں گے، تو اس کے نتائج مختلف ہوں گے. دیکھیے، میں پہلے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ حکومت پر بار ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ میس کریٹ کریں، انہوں نے انتشار کرنا ہے، انہوں نے شور شرابہ کرنا ہے، آپ نے اس کو ٹیکل کرنا ہے بڑی حکمت عملی سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ انہیں اجازت نہیں دیں گے تو اس سے مزید آپ ایکسپوز ہوں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے مبینہ انتخابی دھاندلیوں سے متعلق، اس کو تقویت بھی ملے گی. انور صاحب، مجھے ویسے ایک اعتراض ہے، آپ یا عامر سعید عباسی صاحب جب بھی بات کرتے ہیں ریاستی جبر سے بات کرتے ہیں، دوسری طرف کے جبر کی آپ کوئی بات نہیں کرتے، کوئی ذکر نہیں کرتے. ادھر سے جو بار بار مس کمٹمنٹس ہوئی، یو ٹرن ہوئے، زیادتیاں ہوئیں، جن جن لوگوں کے انہوں نے نقصانات کیے، ان کا ازالہ کون کرے گا؟ اور کیا کہتے ہیں نا، دودھ کا چلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. تو پھر وہ بار بار ان کو دعوت دے کہ آؤ توڑ پھوڑ کرو، آؤ جدھر مرضی بیٹھ جاؤ، آؤ لوگوں کی گاڑیاں توڑو، آؤ یہاں پہ جلاؤ گھراؤ کرو. دیکھیے سلمہ، اب یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی پتا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو، ہم پہلے دن سے جب یہ 9 مئی کا واقعات ہوئے تو ہم نے نہ صرف اس کی مذمت کی بلکہ ہم نے گورنمنٹ پر، نگران گورنمنٹ پر بھی یہ زور دیا، اور اس حکومت پر بھی کہتے ہیں کہ اسپیڈی ٹرائل 9 مئی کے واقعات کا ہونا چاہیے تھا، تاکہ جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس طرح ہوا ہے. آپ کو جو لوگ بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے ہوں یا کوئی بھی کارکن ہوں، وہ اگر اس میں انوالو ہیں، آپ کے پاس ایویڈنس ہے، اسپیڈی ٹرائل کیجئے، انہیں سزا دیجئے. دیکھیے، یہ اگر آپ انہیں سزا نہیں دیں گے تو پھر آپ پر سوالات ضرور اٹھیں گے. ہم نے کبھی بھی ایسے واقعات کو جو پرتشدد ہو ان کی حمایت نہیں کی، لیکن ہم دوسری طرف یہ ضرور کہتے ہیں کہ حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر آپ نے سموتھ حکومت کو رن کرنا ہے، حکومتی جو امور ہیں، ریاستی امور ہیں اور جو نیشنل ایشوز ہیں، ان پر آگے بڑھنا ہے اور کوئی نہ کوئی اس کو ان کا سلوشن نکالنا ہے، تو پھر دیکھیں آپ کو اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. زیادہ لچک کا جو مظاہرہ ہے وہ گورنمنٹ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر دوبارہ اس طرح کا واقعہ کرتے ہیں تو آپ کے پاس قانون موجود ہے، آپ کو قانون کو کوئی ہاتھ میں لے گا تو آپ ڈیفینیٹلی اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. ایک دفعہ اور کرنے دیں، ضرور. دیکھیے، نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیے، جو آپ F9 پارک ہے وہ ایک بڑی کھلی جگہ ہے، پارک ہے، اس میں آپ دیکھیے آپ بات کر سکتے ہیں، اپنی بات کرنی چاہیے، لیکن ٹریفک جیم نہیں کرنی چاہیے. لوگوں کو جو مسائل ہیں وہ کریٹ نہیں کرنے چاہیے. ٹریفک بلاک نہ کیجیے، F9 پارک کے اندر آئیے، اپنی بات کیجیے، ڈسپرس ہو جائیے پورا منتری کے. لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے.